اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَمَن وہ کے معنی اور من کہتے ہیں جو یا کون کو۔ اردو میں کہتے ہیں رغبت ہونا، راغبہ اس نے رغبت کی، یرغبو وہ رغبت کرتا ہے یا کرے گا، لیکن عربی مبین میں اگر راغبہ الا آئے تو رغبت کرنا ہے، اور راغبہ ان آ جائے تو اس کا مطلب ہو جائے گا کہ وہ عدم رغبت کرتا ہے، عدم رغبت کرنا، ناپسند کرنا۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ ان سے ملت وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ ملت ابراہیم، ابراہیم کی ملت سے۔ ملت کا لفظ آپ نے دیکھا کہ یہ کلمہ نکرہ ہے، اور ابراہیم اور تمام اسماء و معرفہ ہوتے ہیں۔ ملت ابراہیم، ابراہیم کی ملت، حضرت ابراہیم کی قوم میں سے من یرغب عن ملت ابراہیم، ابراہیم کی ملت سے جو عدم رغبت کرے گا وہ کون ہے؟ الا سوائے اس کے من صفحہ نفسہ، من جو کوئی صفحہ یصفح کہتے ہیں بے وقوف ہونا، نفسہ جس نے اپنے نفس کے ساتھ بے وقوفی کر لی۔ اب کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے نفرت کرے، جس نے خود اپنے آپ کو حماقت اور جہالت میں مبتلا کر لیا ہو؟ الا من صفحہ نفسہ، سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو حماقت میں ڈال لیا، جہالت میں ڈال لیا، اس کے سوائے یہ کون حرکت کر سکتا ہے؟ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَا، وہ کے معنی اور، لام یقیناً کے لیے آتا ہے، قد کا مطلب بھی یقیناً ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ یقیناً اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، استفا یستفی چن لینا، منتخب کر لینا، استفینا ہم نے چن لیا ہو اس کو۔ مصطفیٰ کا کلمہ ہم نام بھی رکھتے ہیں، استفینا ہم نے چن لیا ہو اس کو، فی الدنیا، فی میں یہ بھی کلمہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، فی سبیل اللہ، فی الفور ہم کلمہ استعمال کرتے ہیں، فی الدنیا دنیا میں، دنیا کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، الف لام لگ گیا اس دنیا میں۔ وَلَقَدْ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے چن لیا ہے اسے اس دنیا میں۔ وَإِنَّهُ، وہ کے معنی اور، اِنَّا کا مطلب بے شک، ہو وہ، بے شک وہ ہے، فی الآخرۃ، فی کا مطلب میں، یہ بھی ہماری زبان کا کلمہ، الآخرہ وہی کلمہ جسے اردو میں آخرت کہتے ہیں، یہ گولتے سے ہے، ہم کھلی تیل سے لکھتے ہیں۔ فی الآخرۃ، آخرت میں ہے، لَمِنَ الصَّالِحِینَ، لام یقیناً کے لیے آتا ہے، من کا مطلب سے، لامین میں سے، یقیناً ہے، من الصالحین، صالح کہتے ہیں نیک آدمی کو، صالحین یانون جمع کیا، یہ یقیناً وہ نیکوکاروں میں سے ہے۔ وَلَقَدْ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو وہ شخص ہیں جن کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا، اسْتَفَيْنَاهُ ہم نے انہیں چن لیا، وہ آخرت میں اس کا شمار صالحین میں ہوگا، نیکوکاروں میں ہوگا۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے، کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔
اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام